بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور ایران ان پاکستان اسلام آباد میں میلہ سجا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کا دارالحکومت 3 دن سے بند ہے۔ میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن پر بات کروں گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ولاگ ہے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کروں۔ میں ہوں آپ کا اپنا طارق خان، میرا سلام قبول کیجئے۔ شروع میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، تو وقت کے فرعونوں، وقت کے یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کومنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس ضرور لکھا کریں۔ آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسرا، میں آپ کا تھینک فل بھی ہوں۔ بہت سے دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، میرے شریک سفر ہو رہے ہیں، میں ایک نیا یوٹیوبر ہوں، تو جو نئے دوست میرے ہم سفر ہو رہے ہیں ان کو میں اپنے اس چینل پر ویلکم بھی کہتا ہوں اور ان کا تھینک فل بھی ہوں۔ جی میرے دوستو، ایرانی وفد تو 5-6 گھنٹے پہلے پاکستان پہنچ آیا تھا، اس کا استقبال بھی ہوا، اور اب امریکی وفد جو ہے امریکی نائب صدر کی قیادت میں، ڈی جے وینس کی قیادت میں پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد اسلام آباد میں ان کا استقبال کیا جائے گا جب ان کا طیارہ اسلام آباد میں لینڈ کرے گا۔ ذرا پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ گئے تھے، ان کا بھی وہاں استقبال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پردھان منتری میاں شریف شہباز، اس سے پہلے عمران خان، پاکستان کے جتنے بھی نواز شریف ہو، عمران خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، جو بھی وزرائے اعظم صدور بارہا امریکہ کے دورے کرتے رہے ہیں، ان کا کیسے استقبال ہوا؟ پاکستان کا ایک وزیر اعظم امریکہ گیا تھا تو امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر اس کی پتلون اتار کے اس کی تلاشی لی گئی تھی۔ آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ جی ہاں، پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا، کچھ ہی عرصہ، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، شاہد خاقان عباسی پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ تو اب امریکہ کے صدر کا جو استقبال کیا جا رہا ہے، ذرا آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں ہوا۔ یہ سوال آپ پر میں چھوڑوں گا، کیونکہ پاکستان میں وقت کے حکمران جو ہیں وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری بہت بڑی عزت ہے اس چیز کو کہ ہم نے، یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے کہ امریکی نائب صدر پاکستان آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی بین الاقوامی لیڈرز آئے، کبھی بھی میری نظر میں نے نہیں دیکھا تاریخی حوالے سے کہ ایسا استقبال کی، ایسی تیاریاں کی گئی ہوں جیسی اس امریکی وفد کی پاکستان آمد کے موقع پر کی جا رہی ہیں۔ چلیے، ہم حکمران ہیں، صاحبان اختیار ہیں، ہم غلام ہیں، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اسلام آباد میں ایران سے مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکہ کے نائب صدر ڈی جے وینس کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ میرے خیال میں اسلام آباد، جب یہ میں کروں گا، اپلوڈ کروں گا تو ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس وقت تک وہ طیارہ پاکستان میں لینڈ کر چکا ہوگا۔ اس سے پہلے امریکہ کے یہ جے ڈی وینس سے پہلے ڈک چینی نے پاکستان کا 2005 میں امریکہ کا نائب صدر تھا ڈک چینی، اس نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کا صدر جنرل پرویز مشرف تھا، اور وہ پاکستان میں 2005 میں وہ زلزلہ جو آیا تھا اس حوالے سے آیا تھا، اور وہ امریکہ کا صدر مظفر آباد بھی گیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اس وقت تو بالکل معمول کا دورہ تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسے نخرے وخرے نہیں ہوئے جو نخرے وخرے آج ہو رہے ہیں۔ میں نے تصاویر بھی دیکھی ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی تگڑا قسم کا استقبال کیا جا رہا ہے امریکی صدر کا۔ اب ذرا آتے ہیں، محمد باقر کالیاف نے پاکستان پہنچنے پر ایک بیان دیا ہے۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ایرانی وفد کے سربراہی کرنے والے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران اور ہماری تمام تر نیتی کے باوجود ہم پر حملے کیے گئے اور بے شمار جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ اسلام آباد آمد کے موقع پر ایران سے وفد کے ساتھ آنے والے ایرانی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے مزید کہا ہے کہ ہماری نیت تو نیک ہے لیکن ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ تو اسلام آباد میں یہ جو میلہ سجا ہے، اس بیان کے بعد آپ اندازہ لگا لیں۔ دوسری طرف میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں رکھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک جملے کا ٹویٹ آیا ہے، اور وہ ٹویٹ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران صرف اس لیے آج زندہ ہے تاکہ مذاکرات کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس نے کہا ہے ایران اس لیے آج زندہ ہے تاکہ مذاکرات کریں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو یہ ایک میلہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میلہ اس جنگ کو ختم کر پائے گا اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان کے سوشل میڈیا پر آپ بھی استغفار پڑھ لیجئے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو امریکہ کس کا نائب صدر پاکستان آیا ہے، اس دورے نے اور ان مذاکرات نے وزیر اعظم اور پاکستان کے پردھان منتری میاں شریف شہباز اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا قد و کاٹ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عزت و توقیر اور یہ شہرت تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے کہا ہے استغفار پڑھ لیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے ایک موقع پر پاکستان کے ایک وزیر اور نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، میں کیا کہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ الہی روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں۔ خالد میں کہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور کہاں عاصم منیر۔ بہرحال معذرت چاہوں گا، کچھ چیزیں تو ایسی بھی اس ملک میں ہوئی ہیں جو خالد بن ولید، آصف زرداری کو، خالد بن ولید کو وہ چیزیں بھی حاصل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں استثناء نہیں تھا، وہ بھی جواب دہ تھے، وہ بھی عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے جواب دہ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کے 3-4 واقعات تو بڑے مشہور ہیں، جو یہی سیاسی لیڈر آپ کو مثال دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چیزیں کوٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ لیڈر آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اپنے ملک میں ظلم کا نظام، یہی لیڈر آپ کو بتاتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑا، یہی لیڈر بتاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی عدالت جواب دینا پڑا کہ میری یہ قمیض کا کپڑا کہاں سے آیا، اندازہ کیجئے۔ لیکن انہیں استثناء نہیں تھی، بلکہ انہیں تو آگے بڑھیے چلیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی، اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ، انبیاء علیہ السلام کو بھی استثناء نہیں ہے، بلکہ ایون کہ میرے نبی کی یہ چھوٹا سا واقعہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بڑی مشہور یہ واقعہ ہے، وہ حرم شریف کا طواف کر رہے تھے تو کسی شخص کا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹک سے یا کچھ کیا، اسے ہٹایا، وہ شخص چلا گیا، صحابی تھا۔ اللہ کے نبی کو بعد میں احساس ہوا، اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا کہ میں نے تجھے سٹک ماری ہے تو اپنا بدلہ لے، یہ پکڑ سٹک مجھے مار۔ وہ صحابی رونے لگا،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ کے نبی کا وہ صحابی تھا، محبت کرنے والا تھا، تو اللہ کے نبی کو استثناء نہیں، وہ معافی مانگ سکتے ہیں ایک عام آدمی سے۔ لیکن پاکستان میں پاکستان کے صدر آصف زرداری کو مکمل استثناء دی گئی ہے آئینی طور پر۔ آصف زرداری پر کوئی کیس نہیں چل سکتا، وہ قتل کرے اسے مکمل استثناء ہے، تا یاد کوئی بھی عدالت اسے عدالت میں بلایا بھی نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے پور فیلڈ مارشل کو، وہ اچھا انسان ہے برا یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کا کیا کردار رہا ہے یہ آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ایک بات میں استثناء والی ضرور کروں گا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معزول کر دیا تھا خالد بن ولید کو، آپ کو پتہ ہے، ایک اہم جنگ کے موقع پر، اور انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور تایات استثناء کے ساتھ ساتھ تایات وہ فیلڈ مارشل رہے گا۔ اور دیکھیں اس فوج میں بہت سے جرنیل ہیں، سب میں ٹیلنٹ ہوگا، اچھے جرنیل ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے کس حد تک کون کتنا اچھا ہے یا برا ہے، مجھے تو ان جرنیلوں کے عہدوں کے نام بھی صحیح نہیں آتے۔ آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ بریگیڈیئر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کیا ہوتا ہے، کرنل کیا ہوتا ہے، کیپٹن کیا ہوتا ہے، کرنیل کیا ہوتا ہے، کس پروسیس سے یہ گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، تھوڑا بہت پتہ ہے، یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اتنی معلومات مجھے نہیں ہیں، وہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، انہی معلومات ہوگی۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جرنیل ہیں، آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے تو آپ نوکری کو چھوڑو، اپنے گھر جاؤ۔ لیکن یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے 10 جرنیلوں کو ان کی ترقی وغیرہ بند، اور ایک ہی آدمی ہے پاکستان میں جو پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اس 26 کروڑ لوگوں کے ملک پر، اور 6.5 لاکھ پاکستان کی بہادر فوج جس پہ بہت سے جرنیل ہیں۔ آیا اس میں ایک ہی جنرل ہے جس نے پوری زندگی یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہی پاکستان کی خدمت کرے گا؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ ریٹائر ہوا تھا عاصم منیر، اسے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی ہمارے جنرلوں کے جو ماضی کے ہیں، زیادہ تر ہمارے جنرل، ابھی دبئی کے حوالے سے میں نے پیچھے ایک ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دبئی میں پاکستان کے 12 ایسے جرنیل ہیں جن کے اربوں کے اثاثے ہیں، 17 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں پاکستانیوں کے، جن میں آصف زرداری بھی ہے، اسحاق ڈار ہے، شریف فیملی ہے، اور 12 جرنیل ہیں پاکستان کے ریٹائر جن کے اثاثے، جن کی پراپرٹیز دبئی میں ہیں، اور ان پراپرٹیز کی مالیت 17 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اور دبئی نے یہی کہا تھا کہ ہمارے قرض واپس کرو، نہیں تو ہم تمہاری یہ جو دبئی میں پراپرٹیز ہیں ان کو ضبط کر لیں گے، پراپرٹیز کو ضبط، اور اسی وجہ سے دبئی کو قرضہ واپس دیا گیا۔ یہ پراپرٹی تو آصف زرداری کی ہیں، یہ تو اسحاق ڈار کی ہیں۔ بہرحال اس وقت میرا یہ موضوع نہیں۔ تو پاکستان میں جو امریکی صدر کا طیارہ اترا ہے، نائب صدر کا، یہ بھائی جنگ روکنے کے لیے مذاکرات تھے، کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ اچھا ایسی ٹویٹس بھی آئی ہیں کہ شہباز شریف قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر ہے۔ سمجھ نہیں آتی اس ملک کو ہو کیا گیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا دلائی روم دل کو کہ پیٹو جگر کو میں۔ جنگ کے جہاں تک ختم کا تعلق ہے، جنگ کے جب سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد جتنی بڑی تباہی، جتنا بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل نے لبنان پر 500 سے زیادہ اب تازہ خبریں آ رہی ہیں، اس میں 30 کے قریب سیکورٹی کے اہلکار ہیں، لوگ ہیں جو معصوم ہیں۔ اچھا اس میں ایک ریسٹورنٹ بھی دکھایا جا رہا ہے، کافی ہاؤس ہے، وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ تو یہ حملے جو اسرائیل نے کیے ہیں، اور یہ میرے سامنے ابھی بھی یہ کچھ تصاویریں، آپ یقین کریں بڑی بڑی عمارتیں، یہ ایک عمارت ہے تقریباً 10 فلورز کی عمارت ہے، تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فلورز ہے، اور کافی بڑی۔ اب اس عمارت میں کافی سارے اپارٹمنٹس ہوں گے، کافی لوگ رہتے ہوں گے۔ اس عمارت کی تصویر دیکھیں تو اس میں جو رہنے والے ہوں گے وہ کہاں گئے ہوں گے، اور اس میں رہنے والی یہاں پر کوئی یہ تو نہیں، یہ تو ریزیڈنشیل ایریا کی ایک عمارت ہے۔ ایک اور تصویر ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک کافی ہاؤس لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی ظلم کی حد ہے۔ اچھا ایرانی جو پاکستان آیا ہے وفد، ایک تباہی کی بات ہے یار، کیا بات کی ہے۔
ایران کا جو وفد آیا ان کی پرواز کا نام رکھا گیا ہے میناب 168۔ میناب وہ شہر ہے جہاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں پر حملہ کر کے 168 اسکول کی بچیوں کو امریکہ نے حملہ کیا اور ان بچیوں کو شہید کیا۔ تو ایران کے جو طیارے آئے ہیں ان کی ہر سیٹ پر، طیارے کی سیٹوں پر ان بچیوں کی، معصوم بچیوں کی تصاویر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک بات ہے۔ اور ایرانی حکومت کے مطابق پاکستان پہنچنے والے ایرانی مذاکراتی وفد کے طیارے کا نام حالیہ جنگ کے دوران میناب اسکول سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ میناب 168 سے مراد بچوں سمیت وہ 168 ایرانی شہری ہیں جو ایرانی حکام کے مطابق 28 فروری کو، ابھی جنگ کے 2-3 دن گزرے تھے، میزائل میں شہید ہوئے تھے۔ اس حملے میں ایران کے شہر میناب میں واقع بچوں کا اسکول شجرہ طیبہ تباہ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کو یاد، یہ اس کے ان بچوں کو، ان شہید بچوں کے نام کیا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے حوالے سے 4 چیزیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ ایران کا وفد امریکہ سے مذاکرات کے لیے جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب اسلام آباد پہنچا ہے، اور ان مذاکرات میں جو اہم باتیں ہوں گی ان میں دیکھیے، پاکستان گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ شہباز شریف کے جو ٹویٹ ہیں یہ امریکہ والے سے کہتے رہے کرو۔ اب اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں، آپ تلاش کیجئے گا۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات رہے ہیں۔ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، لیکن ذرا آپ دیکھیں جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو شروع میں جب علی خامنئی صاحب کو جنگ کے تیسرے روز شہید کیا گیا، پاکستان میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ احتجاج کے لیے نکلے، تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کہا کہ وہ جو اہل تشیع کے علماء سے آپ ایران چلے جاؤ، اور 35 لوگ پاکستان میں شہید کر دیے گئے، ایران کے حق میں بولنے کی پاداش میں، ایران کے حق میں مظاہرے کرنے کی پاداش میں۔ آج ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایرانی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران والے بھی ایسے ہی جس طرح دے کھوتے دے پتر نے ایران بھیجتے، اس طرح دے لوگ نہیں نے؟ ایران میں تو حکمران بننے کے لیے ایک کرائٹیریا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ گوال منڈی سے نکلیں گے اور آپ ملک کے سربراہ بن جائیں گے، آپ پنجاب کی مہارانی بن جائیں گی، آپ پاکستان کے پردھان منتری بن جائیں گے۔ دنیا کے مہذب ملکوں میں لیڈر وہ بنتا ہے، ایک پروسیس سے گزر کے بنتا ہے۔ کسی اللہ تللے کو، کسی کھوتے دے پتر نو لوگ اپنا لیڈر نہیں بنا دے۔ پاکستان ہی ہے جتے ہر کھوتے دا پتر بھی تہاڈا لیڈر بن جاتا ہے۔ اس وقت تک میں اتنا ہی عرض کروں گا، ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، امریکی وفد پاکستان کی طیارے ان کے پاکستان کی حدود میں پہنچ چکے ہیں، تو اب ان کے طیارے لینڈ کریں گے، اس کے بعد تازہ اپڈیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ملک میں وقت کے فرعونوں، یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کچھ دوست مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، جینین مسئلہ ہے، تو مجھے آپ کومنٹس میں لکھ کے بھیج دیں، ساتھ اپنا فون نمبر لکھ کے بھیج دیں کومنٹس میں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے، اور تو میں کمزور آدمی ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آواز ضرور اٹھاؤں گا۔ یہ آپ کا چینل ہے اور میں آپ کی آواز ضرور بنوں گا۔ آپ کومنٹس میں اپنا مسئلہ جینین لکھیں اور مختصر، اور ساتھ اپنا فون نمبر کال کرنا میرا کام ہے۔ کچھ دوست فون نمبر کہتے ہیں، میں معذرت کروں گا، میں آپ کو کال کروں گا۔ آپ اپنا کومنٹس میں فون نمبر لکھ دیجئے گا، میں آپ سے خود رابطہ کر لوں گا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔